الحمد لله وعلى الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا أشرف العالمين محمد وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد اس رب کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے. اس مال کے دو جہان خالق کائنات نے رب العزت نے سن اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا تے سانو بے شمار اللہ تعالی نے انہاں دے نال نوازا. میرے بھائیو اور دوستو، بڑا ہی بابرکت، رحمتاں والا، فضیلتاں والا مہینے کا آغاز ہو چکے ہے. یعنی ذوالحجہ شریف کا آغاز ہو چکے ہے. اس مہینے دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات نے رب العزت نے سانو قربانی کا حکم دیتا ہے. اس حوالے کے نال قرآن مجید فرقان حمید وچوں جو دو آیا کریمہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے. ان آیا مقدسہ دے وچ خالق کائنات نے رب العزت نے ان 10 دنوں دی فضیلت بیان فرمائی. ذوالحجہ شریف دے جڑا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن نے ان دی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان دی عظمت بیان فرمائی ہے. یہ جڑے 10 دن نے یہ اللہ کے نزدیک بڑے احترام والے نے، اور اللہ نے پھر حکم فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے مجھے فجر کی یعنی عید قربان کی اور پہلی ان 10 راتوں کی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ذوالحجہ شریف جڑے پہلے 10 دن نے کثرت دے نال تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، کثرت دے نال ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کثرت دے نال قیام اللیل کرنا چاہیے، اور ان 10 دنوں روزے کا بھی حکم ہے، روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یعنی 10 دن پہلے جو 9 دن ہیں انہاں دے روزے رکھن کا بھی یعنی حکم ہے، وہ 10ویں دن تو پھر عید ہوتی ہے، اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول سی، آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ شریف یعنی اجر 9 دن نے، یہ 9 دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے سن۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن اور محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء دا دن اور ہر مہینے دے 3 روزے اور ہر مہینے دے پہلے سوموار اور جمعرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے سن۔ یعنی اے 9 دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، اور 10 محرم نو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، اور ہر مہینے دے پہلے سوموار اور جمعرات نو روزہ رکھتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یعنی فجر صبح کا وقت ہے اور 10 راتوں سے مراد 10 ذوالحجہ ہے، اور وتر سے مراد 9 ذوالحجہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یعنی حدیث پاک میں معلوم ہوا کہ ان 9 دنوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا انہاں دا مقام ہے، اور کثرت کے نال تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، 10 ذوالحجہ کے ایام کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ جڑا بندہ ان دنوں دے 9 دنوں دے 10 دنوں دے اچھے اعمال کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں تو بعد کے کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا، قوم کی خاطر، ملک کی خاطر جہاد کرنا، کفار و مشرکین کے نال جنگ کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ جہاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، جڑا کہ ساسی آج اس چیز تو دور ہو گئے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ ان 10 دنوں کے عبادت کر لیتا ہے، تسبیح و تحلیل کر لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، وہ اعمال بھی جہاد کو ہی مانا ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل جہاد کو بھی بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی یہ بڑھ کر ہے۔ ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا، پھر ان سے کوئی چیز بھی واپس لے کر
کر نہ آیا، یعنی جس شخص نے اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا، اس کا عمل ان 10 دنوں میں نیکی کرنے سے افضل ہے۔ یہ ان 10 دنوں کا مقام اور اجر و ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایک 10 دن معمولی نہیں ہے، بڑی اہمیت حامل نے، بڑی فضیلتاں والے نے، عظمتاں نشانہ والے نے۔ جڑا بندہ ان 10 دنوں دے وچ عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں تو بڑھ کے کوئی عمل نہیں اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان کا ذکر کثرت نال کیتا کرو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان دنوں دے وچ کثرت نال تسبیح استغفار کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ حالانکہ رمضان المبارک برکات، مہربانیت، رحمتہ والا مہینہ ہے، فضیلتہ والا مہینہ ہے، تمام مہینے کا سردار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں تو بعد کے کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ آگے سنو، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ رکھنا، یعنی پہلے 9 دن روزہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے سکتا، اور ایک روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ جڑا بندہ ان 9 دنوں میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پنجویں، چھویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں ذوالحجہ شریف کا کو روزہ رکھ لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس کو 1 سال کے برابر روزے کا ثواب عطا فرما دے۔ اور جڑا بندہ اس 10 دنوں دے وچ عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ساری رات کا جاگنا شب قدر کے برابر کر دیتا ہے۔ شب قدر کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کر دیتا جاتا ہے جیڑا ان 10 دنوں دے وچ تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 9ویں تاریخ جس دن عرفات کے میدان میں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ 9ویں ذوالحجہ شریف کا روزہ رکھتا ہے، 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سال کے برابر روزے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تو اس کے مسلسل عرفہ کے دن روزہ رکھا، یعنی 9ویں ذوالحجہ شریف کے دن روزہ رکھا، مسلسل 2 سال کے برابر مسلسل
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ 10 دن کا مقام، یہ 10 دن کی عظمت اور شان سانو چاہیے کہ اسی کثرت کے نال ان 10 دنوں دے وچ عبادت کریے، ریاضت کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریے، بلے گناہ کی معافی منگیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر مسلسل 9، 8، 9، 10 روزے نہیں رکھ سکتا 9 تو کم از کم 9 ذوالحجہ شریف کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ایک روزہ رکھ لینا چاہیے، اس کو 2 سال کے برابر ثواب عطا کر دیتا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قربانی شریف کا یعنی مہینہ چل رہا ہے، جن دوست قربانیاں کا اہتمام کر رہے ہیں یا جو انہوں نے پروگرام بنا لیا، نیت کر لی ہے اساں نے قربانی کرنی ہے، ان واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کر لینا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے بال، اپنے ناخن نہیں تراشنے چاہیے، نہیں کٹنے چاہیے۔ یہ 8، 9 دن 10 عید والے دن سب کچھ کر لینا چاہیے۔ ایک مستحب عمل ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کو جڑا بندہ اپنے ناخن نہیں کٹتا، بال نہیں تراشتا، جڑا بندہ دوسرے بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جڑا بندہ قربانی کا ارادہ کرتا وہی کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بال یا اپنے ناخن نہ کاٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ قربانی کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ قربانی اخلاص کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ اللہ کریم کو سارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے نام دے اپنا مال کون قربان کرتا ہے۔ نہیں جناب کا روح ولا دماغ ولا کی جناب تقوی، اللہ ساڈے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ساڈی کھلا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے تقوی والے کتنے ہیں، میرے نام دے میرے جو ہے رزق وچوں کتنا کو خرچ کرتے ہیں، کتنی قربانی کرتے ہیں، اور جڑے دو قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا 10ویں ذوالحجہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل سخاوت قربانی کرنا ہے۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کا جانور بماسیکوں، بالوں اور کھروں کے آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جڑا بندہ اخلاص نیت نہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرما دے نے، اور اس کی قربانی کو قبول کر لیتے نے کہ جب تک خون کا قطرہ زمین تے نہیں ڈگتا، جب ذبح کیتا جاتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے، زمین تے خون کا قطرہ اس جانور دا، قربانی دے جانور دا نہیں ڈگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بها نفسا، قربانیاں کرو خوشی دے نال، خوش ہو کے، جس طرح تسی اپنے آپ تے اپنی اولاد تے خوش ہو کے مال خرچ کرتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، جب قربانی کرو تسی اس کو بھی زیادہ خوشی دے نال قربانی کرو۔ دل دے اندر کسی کی کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے، دل دے اندر کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نیت کے نال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں مال عطا فرمایا، مینوں صاحب نصاب بنایا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے واسطے میں قربانی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے۔ دکھانے کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ قبول نہیں ہوتا، لیکن سارے معاشرے میں دکھاوا چل رہا ہے، ریاکاری چل رہی ہے، اس قربانی دا، اس عمل دا، اس نماز دا، اس روزے دا،
وہ صدقہ خیرات دا زکات دا کوئی فائدہ نہیں جس وچ اللہ تبارک و تعالی دی رضا شامل نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوئی بھی عمل کرنا ہوئے، روزہ رکھنا ہوئے، قربانی کرنی ہوئے، صدقہ خیرات کرنا ہوئے، کچھ بھی کرنا ہوئے، صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اسے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، بھاؤ کرتا ہے، جو اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال میں تصویر لکھی جاتی ہے۔ جب وہ جانور خرید کر اس کے مالک کو قیمت ادا کرتا ہے، پیسے ادا کرتا ہے، تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور جب اس کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے تو ساتوں زمین کی مخلوق اس کے لیے دعا کرتی، استغفار کرتی ہے۔ جب وقت ذبح اس جانور کا خون بہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خون کے ہر قطرے سے 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب ہے قربانی کرنا کے بھائی، اس واسطے جدوں میں قربانی کرے بھی فتیقو بیہا نفسا، خوشی دے نال دل کھول کے قربانی کرنی چاہیے۔ بہت بڑا اجر و ثواب ہے قربانی، یعنی قربانی کا مطلب کی ہے قربان ہونا، کس چیز کا قربان کر دینا۔ کہ قربان ہمیشہ وہی چیز ہوتی جڑی بڑی پیاری ہوئے، بڑی عزیز ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو سب تو زیادہ پیاری عزیز ترین چیز سی اولاد سی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا، اپنی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے واسطے، اللہ کو خوش کرنے واسطے، اللہ کی رضا دی خاطر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربان فرمایا۔ کہ اسی اپنے اس پاک طیب رزق دے وچوں جو اللہ نے سانو عطا کیتا، اللہ نے عطا کیتا ہے، کہ ایک جانور خرید کے قربان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے مہنگائی کا بہت مہنگائی ہے، تو معاملات ہیں بڑے، لیکن جو صاحب نصاب ہے وہ سارے تو غریب نہیں ہوں گے، جو صاحب استطاعت ہے نا، جو صاحب نصاب ہے ان واسطے تو ضروری ہے کہ قربانی کی جائے اور اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ میرے بھائی، ایک بزرگ سن، وہ ادھار لے کے بھی قربانی کرتے سن۔ حضرت ابو خادم قرض لے کر قربانی کیا کرتے تھے، کسی نے عرض کیا جب آپ پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، تو قرض لے کر کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، لَكُمْ فِيهَا خَصِيرٌ لَهُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے قربانی کے جانور میں خیر و برکت ہے۔ لیکن ایک اور سنو، بڑا افسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے کسی نے ادھار لے کے قربانی کر لی، لیکن اس نے پیسے ادا نہیں کیتے۔ ایک دوست پچھلے دن ذکر کر رہا سی، تو ساتھ یہ اندے واسطے کی حکم ہے کہ ایک بندے نے قربانی کیتی ہے، کارا کیتا سو، ادھار لیا سو، سال گزر گئے اجے تک پیسے ہی نہیں ملے، تو میں تو سمجھا پھر اس کی قربانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ادھار لے کے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن طاقت ہی نہیں ہے تو نہ کرو، وہ ضروری ہے، یہ اللہ کا تیرا معاملہ ہے۔
لیکن اس تو بڑا ظلم یہ ہے کہ قربانی بھی کر لی ہے، گوشت بھی تقسیم ہو گیا ہے، لیکن مالک کو تک پیسے نہیں لوٹے، مالک کو پیسے نہیں واپس کیتے، سال گزر گیا ہے اور مالک اس کے پیچھے جناب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ قربانی والے پیسے دے دے۔ شرم آنی چاہیے، میں تو یہی کہوں گا شرم آنی چاہیے۔ نہیں گنجائش تو نہ کرو، ٹھیک ہے 10 دن مہینہ کو 2 مہینے جو گنجائش ہوتی پیسے نہیں بانٹ رہے، لیکن یہ تو کوئی گل نہیں ہوئی کہ پورا سال گزر گیا اور اس نے پیسے تو نہیں لوٹائے گئے، ایک کوئی قربانی نہیں۔ اللہ پاک ہے، پاک رزق بھی پسند کرتا ہے، طیب ہے پاکیزہ رزق دی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اس بندے دی بھی کوئی قربانی نہیں جڑا جناب چوری کر کے مال قربانی کرتا ہے، دودھ ملاوٹ کر کے قربانی کرتا ہے، قسمہ اٹھا کے مال کاروبار تجارت کرتا ہے اور وہ قربانی کرتا ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس کی بھی کوئی قربانی نہیں ہے جڑا بندہ اپنی بیٹی دا یا اپنی بہن دا حق نہیں ادا کرتا، جدا تو حصہ نہیں دیتا، اس کی بھی کوئی قربانی نہیں ہے۔ ایسے کئی معاملات نے پاکیزہ طیب طاہر جو رزق ہے، جو پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، مال و دولت ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ پچھلے دن مسئلہ آیا، مولوی صاحب نے اس نے کیا بھائی تیری قربانی جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں جی؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ تو اپنی بیٹی دا حق ادا نہیں کیتا، تو اپنی بہن دا حق ادا نہیں کیتا، جائیداد جو وراثتی حق سی، حصہ سی، تو اس کو نہیں دیتا، اس واسطے تیری قربانی جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میری بہن نے بڑی خوشی کے نال میری زمین میرے نام لا دیتی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، مینوں کوئی ایک بندہ بھی کھا دیو بہنا تو علاوہ کدی بھائی نے بھی خوشی دے نال اپنی جائیداد ہے اپنی بہن دے نام کیتا ہو، کوئی بھی کھا دیو، کوئی بھائی ثابت کر دیو۔ یہی دیکھے بہن ہی قربانیاں دے دیا نے، خواب وہ خوشی نہ دے میں تو خواب وہ دل دے اندر کوئی غصہ کر کے یا کوئی دکھ رکھ کے یا کوئی غم رکھ کے دے میں۔ بلکہ ساڈے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو جناب حصہ نہیں دیتی، جائیداد نہیں دیتی، ساڈے بول چال ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اس کو اللہ حق نہیں دے رہا؟ سورہ نساء پڑھ کے دیکھو، کیا اس بیٹی کا حق نہیں ہے؟ کیا اس باپ کی بیٹی نہیں ہے؟ تو بھائی کو 2 حصے مل رہے ہیں اور بہن کو 1 حصہ مل رہا ہے، اگر اس کا پیٹ بھائی دا 2 حصے نال نہ بھرینا تو پھر 1 نال بھی نہیں بھریا، وہ تیسرے نال بھی نہیں بھریا جانا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی نو، اس بہن نو، اس ماں نو حق دے رہے ہیں، تو اور میں کون ہونے اس اچھی منوا دے؟ ساڈے معاشرے میں بیماریاں کیوں، لڑائیاں جھگڑے کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ صحیح انصاف نہیں ہے، معاشرے میں انصاف نہیں ہے، گھر میں انصاف نہیں ہے، اولاد میں انصاف نہیں ہے۔ جب انصاف ہو جائے گا، عدل ہو جائے گا تو معاشرہ سمجھ جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی یہ چیزاں غور کرو، گوشت کھا لوا کے لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ پاک حلال رزق دی قربانی پسند فرماتا ہے، حرام دی قربانی نہیں ہوگی، چوری دے مال دی قربانی نہیں ہوگی، ملاوٹ دے مال دی قربانی نہیں ہوگی، جھوٹی قسمہ اٹھا کے تجارت کرنے والے دی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات ایسا کاروبار کرنا چاہیے، ایسی تجارت کرنی چاہیے، پاکیزہ صاف ستھرا رزق ملے اور اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرح میں عرض کر رہا کہ 10 دن کی بڑی اہمیت ہے، انہوں کا بڑا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے پیکج لائے نہیں، پیکج۔ اور میں کی کرا، آج کا سوشل میڈیا ہے، ایسے علماء کرام نے وہ کچھ لوگ ماشاءاللہ کو نوافل پڑھتے ہیں، سنتا پڑھتے ہیں،
ان بدبختہ نے ایسا فتویٰ لا دیتا ہے وہ کچھ لوگ سنتا چھٹ گئے نہیں، نفل چھٹ گئے نہیں، ایک فرض اکتفا کیتا ہے بس فرض ہی یہ کیڑی تبلیغ ہے؟ ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، ایک بندہ اچھا عمل کر رہا ہے، ایک بندہ حضور کی سنتا پڑھ رہا ہے، ایک بندہ نوافل پڑھ رہا ہے، جا کے کان میں کہہ دے وہ ان کی کیڑی ہے نہیں ان کی کوئی ضرورت پڑھنے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھنے ثواب نہ پڑھنے گناہ کوئی نہیں۔ میں کتنے ایسے دوست ویکھے نہیں جو بڑی کثرت نہ سنتا ادا کرتے سن، نوافل پڑھتے سن۔ اس آج دے عنوان ہے، آج سوشل میڈیا نے تباہ برباد کر دیتا ہے دین نو۔ ایک بندہ سنتا پڑھ رہے ہیں، مینو کوئی حق ہے، اچھا عمل کر رہے ہیں، غلط تو نہیں کر رہے ہیں، ثواب ہے۔ کل قیامت کے دن معاشر کے دن پتہ چلے گا ایک نیکی دا، ایک ثواب دا پتہ چلے گا۔ اسی بڑی ٹھائی نال ہونے ہیں جو تراج فرض پڑھے، 4 فرض پڑھے، چل بھی ساڈی نماز ہوگی۔ یہ منافقت ہے حضور کی ذات نال۔ اتنی سردی وچ گرمی دے تو اٹھ کے وضو کیتا ہے، نیند جو جناب اٹھ کے آیا ہے، سب کو پہلے مشکل جڑا کام ہونا وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کر لیا تو ٹھیک ہے تو فرض بھی پڑھ لا، تیرا بدن حضور نال پیار ہے، حضور نال محبت ہے بھی سنتا بھی ادا کر لو، نوافل بھی پڑھ لو۔ اگر وہ کمی ہے یا گھاٹا ہے یا نقصان ہے کوئی تو ہن یاد کر دینا، خبردار سنتا نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنی، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک بندہ عمل کر رہے، اچھا عمل کر رہے، سنتا پڑھ رہے، نوافل پڑھ دے، یہ کون سی تبلیغ تھی؟ وہ قیامت والے دن پتہ چلے گا نا، معاشر کے دن پتہ چلے گا، حساب کتاب جب ہوئے گا۔ اور ساڈے فرض کہڑے کامل نے، تو اس طرح یہ اگر یا تو آدمی مکمل فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، فجر دی پڑھ لی، زور دی چھڑ دیتی، زور دی پڑھ لی، عصر دی چھڑ دیتی، مغرب دی چھڑ دیتی، عشاء دی پڑھ لی۔ کیا کسی نے ہے کہ اگر میں 3 فرض ادا کیتے نے، 4 فرض ادا کیتے نے، کیا قبول ہو گئے؟ کیا میں انہوں نے ادائیگی ٹھیک کیتی ہے؟ اور خدا کے بندو، اگر اللہ نے یا اللہ کے نبی نے سانو کچھ دیتا ہے سانو عمل کرنا چاہیے۔ سنتا دے بارے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھتا ہے، 12 سنتا بنتی ہیں زور مغرب عشاء کے کاٹی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 12 رکعت اہتمام کرتا ہے جنت وچ ان دے واسطے ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ فرض کی گل سنتا کا ذکر ہو رہے ہیں، جو 12 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت وچ ان دے واسطے خوبصورت گھر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سانو خوبصورت گھر نہیں چاہیے، عمل نال چاہیے۔ یہ 10 دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو پیکج دیتا ہے، ذکر کرو، تسبیح و تحلیل کرو، ذکر و اذکار کرو، روزہ رکھو۔ اور نبی کریم جس طرح شروع کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دن 9 دن یعنی روزہ رکھتے سن، ذوالحجہ شریف کے 9 روزے رکھتے سن۔ ایک یہ میں نبی کی سنت نہیں ہے، صرف ایک ایسا یہ نہیں سنت رہ گئی، وہ سنت ہی کوئی نہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اس تو بڑی بڑی سنتیں ہیں چھوڑیاں طرح کی ہوئی ہیں۔ مسواک کے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑی سنت ہے، اگر مینوں اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا صرف ایک رفع الیدین ہی ایک پوری دین میں ایک ایسا عمل رہ گیا دماغ خراب کرنے دوسرے کا؟ یا تو ٹھیک ہے، یاد ہے بنداز دا رفع الیدین حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے۔ یا تو ہوگئے بھی اس کو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب میں ہنے اعلان کر دینا میں بھی شروع ہوں جمعے دی شروع کر دینا رفع الیدین شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی نے اس طرح بھی پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے اس طرح بھی پڑھی ہے، کوئی بحث والی گل تو ہے ہی نہیں، کوئی نفرت والی گل تو ہے ہی نہیں، کوئی جناب ایسا معاملہ تو ہے ہی نہیں
کیوں ایشو بنایا گیا ہے؟ کیوں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں؟ صرف غلط رنگ دتا جاتا ہے، غلط تبلیغ کی جاتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی سنتا بھی پڑھو، ہر سنت میں نبی دی، ہر سنت میں ثواب ہے۔ پانی پینا بھی تو، اگر اسی کھانا کھانے ہیں پانی پینے ہیں، کبھی سوچے ہے کہ حضور کی سنت ہے؟ کھانا کھانا کہ حضور کی سنت مطابق کبھی سے کھاتا، کپڑے کبھی حضور کی سنت مطابق ہی پہننے نے، کئی سنتا نے، ہر مقام کی سنتا نے، اٹھن بیٹھن کی سنتا نے، کھان پین کی سنتا نے، چلن پھرن کی سنتا نے، گھر بار اولاد معاملات ہر سنت کی سنت ہے۔ مسواک کے نال نماز پڑھنا، جڑا بندہ جماعت کے نال نماز پڑھتا ہے، ایک حدیث میں 25 نمازاں دا ثواب، ایک حدیث سے 27 نمازاں دا ثواب عطا کیتا جاتا ہے۔ تو جڑا بندہ مسواک کر کے نماز با جماعت پڑھتا ہے، انہوں 70 نمازاں دا ثواب عطا کیتا جاتا ہے۔ 70 میرے بھائی مسواک کو معمول بنائیے، بہت بڑی میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سانوں ایک دین دیتے ہوندے نے کہ میرے بندے سارا دن غفلت دن گزارے، چلو اے چند دن گنتی دے، اس طرح رمضان شریف ہے، چند دن گنتی دے، یہ نہیں ہے میرے بندے میرے حکم کے مطابق زندگی گزار لیں، میرے میرا پورا باسر کار میرے قریب آ جاویں، میں انہوں کل قیامت بخشش و وقت بہانہ بڑھ جاؤں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 دن دے روزہ رکھے، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ رکھے روزہ، ایک ہی روزہ رکھو، نبی ذوالحجہ شریف کا 2 سال برابر ثواب ہے۔ حضور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے سن۔ حضور ہر مہینے کے پہلے سوموار جمعرات کا بھی روزہ رکھتے سن۔ اسی کتنا کو روزہ رکھنے ہیں، کتنا کو عمل کر رہے ہیں، بڑے دعویدار بنے ہوئے ہیں، لیکن ساڈا ہر عمل اللہ تے اللہ دے محبوب دے حکم دے خلاف ہے۔ تو پھر سب تو بڑے عالم بھی، سب تو بڑے مفتی بھی، سب تو بڑے اسی جنت بھی آتا۔ جنت ساڈی ہے، جنت بنی ساڈے واسطے، اور جہنم بھی نال بنی ہوئی نے۔ جہنم بھی تیار کی گئی ہے مجرمین واسطے، منافقین واسطے، گنہگاراں واسطے۔ وہ لینا معاملہ اللہ کی رحمت ہے، وہ بخش دے۔ لیکن مجرمین جو نماز ترک کر دیتا ہے، قربانی نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، ان واسطے دوزخ بھی تیار ہے۔ میرے بھائی اللہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ کریم نے سر پہ 10 دن دیتے نے، بڑے اہتمام کے نال اسی ذکر و اذکار کریے، تسبیح تحلیل کریے اور قربانیاں کا اہتمام کریے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا قبول فرمائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔